آپ دو سجدوں کے درمیان بیٹھ کر جو دعا مانگتے ہیں، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، یہ دعا وہ ہے جس میں آپ دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ لیکن کیا یہ دعا پڑھتے وقت آپ کو اس کے بعد کا استعجاب ہوتا ہے؟ کیوں بھائی بتائیے، میں بولا یار یہ کیوں نہیں ہوتا بھائی؟ یہ کیا ہے؟ یہ خود پریشانی ذہن میں کیوں نہیں آتی؟ آپ جانتے ہیں اس دعا میں کیا مانگ لیتے ہیں اللہ سے؟ مغفرت مانگ لیتے ہیں، اللہ کی مہربانی، رحمت، شفقت اور پیار مانگ لیتے ہیں، عافیت مانگ لیتے ہیں، ہدایت مانگ لیتے ہیں، اور روزی روٹی مانگ لیتے ہیں۔ کچھ بچا؟ بتاؤ، دین اور دنیا کی کوئی نعمت بچی جو آپ نے مانگ نہ لی ہو؟ لیکن مانگنا اس انداز سے آپ کو پسند ہے؟ کوئی آپ سے اس طرح مانگے، اب میں کیا نقل اتاروں، آپ کے پاس کوئی آیا گیا، آپ ہم کو معاف بھی کر دیجیے، ہم کو خیرات دے دیجیے، ہمیں دے دیجیے، صدقہ دے دیجیے، اور کچھ ہم کو دوا بتا دیجیے، کچھ وہ کر دیجیے، تو آپ اس کو کچھ دیں گے یا یہ مانگنے کا طریقہ ہے؟ کیا ہم لوگ اللہ سے اسی طرح نہیں مانگ رہے ہیں؟ یہ اللہ کا علم ہے کہ اللہ برداشت کرتا ہے۔ کس طرح مانگ رہے ہیں؟ مذاق بنا رکھا ہمیں دعا کا۔ ایک بچہ اپنے باپ سے کاپی دے دیجیے، کتاب دے دیجیے، پینسل دے دیجیے، قلم دے دیجیے، بس اسکول کا بیگ دے دیجیے، تو وہ کہے گا یہ سب تو بعد میں ملے گا، پہلے 3 عدد تھپڑ ملے گا۔ یہ مانگنے کا طریقہ ہے؟ بدتمیزی، یہ باپ سے بات کرنے کا طریقہ ہے؟ آپ گئے اسکول کے پرنسپل کے بعد چھٹی دے دیجیے، منڈے کی دے دیجیے، سنڈے کی دے دیجیے، فرائیڈے کی دے دیجیے، تو وہ کہے گا جاؤ وہ کھنا، وہ کھمن لال چپراسی طرح بند، اس کو باندھو، اس کے کپڑے اتارو اور اس کو کھمبے سے باندھ دو۔ اب یہی نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ اللہ کے ساتھ؟ اسی لیے تو نماز پڑھ رہے ہیں مگر روحانیت نہیں پیدا ہو رہی۔ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی یاد کی کیفیت نہیں پیدا ہو رہی۔ اقیم الصلاۃ لذکری، سب سے پہلے روز محشر نماز دیکھی جائے گی۔ روز محشر کی جہاں گداز بود، اولی پرسیشے نماز بود۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے بس نماز دیکھ لو۔ اگر اس کی نماز صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ کہیں باقی چیزیں دیکھنے کی ضرورت نہیں، جس کی نماز صحیح ہے اس کی زندگی صحیح ہے، اس کی جنت میں ہے۔ اور جس کی نماز گڑبڑ ہے، پڑھی تو ہے نماز اس نے لیکن نماز غفلت والی ہے، اللہ کہیں گے وقفوہم انہم مسئولون، روکو ان کو، ان کی ایک ایک بات کی تحقیق کرنی ہے، ان کا حساب کتاب لینا ہے، ان سے پوچھنا ہے۔ اس لیے کہ نماز اگر ان کی اچھی نہیں ہے تو اخلاق بھی خراب ہوں گے، یہ والدین کا دل دکھاتے ہوں گے، یہ ناپ تول میں کمی کرتے ہوں گے، یہ بے حیائی کے کام کرتے ہوں گے، یہ بد نظری کرتے ہوں گے، یہ بدکاریاں اور بدفعلیاں کرتے ہوں گے۔ اس لیے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جو چیز بے حیائی سے روکتی ہے انسان کو وہ تو ان کے پاس ہے ہی نہیں، پھر یہ بے حیا نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ نماز جاندار ہوگی تو سب ٹھیک ہوگا۔ ہر شخص آج یہ رونا روتا ہے کہ حضرت بد نظری کا گناہ نہیں چھوٹتا، نظروں پر میرے قابو نہیں۔ ارے میرے پیارے، تم نہ نماز پر محنت کرتے ہو، نہ معمولات کی پابندی کرتے ہو، اور پھر کہتے ہو کہ مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتے۔ یہ کیا، کہاں کا ظلم، کیسی حماقت 99% لوگ کرتے ہیں۔ اپنی نماز اچھی بناؤ، اور پھر چیلنج کے ساتھ کہا جا سکتا ہے ساری دنیا کے شیطان مل کر ایک بار تمہاری نگاہ کسی نامحرم پر ارادے کے ساتھ نہیں اٹھنے دیں۔